الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن مجید والفرقان حمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی دوستو، رجب المرجب کے مہینہ میں اہم ترین واقعہ سفر معراج ہے، اور یہ معراج کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پیش آیا کہ جب کفار نے حد کر دی، تکالیف اور مصیبتوں کی پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹے، غموں کا ایک تسلسل تھا جس کا سلسلہ جاری رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھ کو ستایا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 پڑوسیوں کے شر کے درمیان میں تھا۔ 2 پڑوسیوں کے شر کے درمیان میں تھا، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط۔ یہ آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ انہوں نے دشمنی کی اخیر کر دی تھی۔ دونوں پخانہ ناپاک گندی چیزیں اٹھا لاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دروازے پر لا ڈالتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر یعنی کہ آپ سسم کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے اور فرماتے، یا بنی عبد مناف، کیا ہمسائیگی کا یہی حق ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گندگی کو اٹھاتے اور اس راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے، کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ اور 1-2 دن کی یہ بات نہ تھی، ایک تسلسل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تنگ کرنا بہت ہی زیادہ، کہ گندگی لا کر ڈالنا، جو بھی چیزیں گندی ہوتی اٹھا کر لے آتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحن کعبہ میں ہوتے، حرم کے اندر ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سجدے میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر بڑی اونٹ کی اوجری لا کر ڈال دیتے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، جو ہستی وجہ کائنات ہے، جن کے لیے اللہ نے زمین اور آسمان کا یہ سارا تانا بانا جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے خاک کے صدقے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایک گھاٹی تھی جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، شیب ابو بنو ہاشم بھی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو گھرانہ تھا
اس گھاٹی کے قریب ہی سارا گھرانہ آپ کے خاندان کے لوگ رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت جو ہے وہ بھی اس کے قریب ہی تھی۔ تو شیب ابی طالب آپ سم کی جائے ولادت تو وہاں تھی، آپ کا خاندانی گھر تو وہی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جو ان کا گھر تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار خاتون تھیں، اللہ نے ان کو بہت زیادہ مال دیا تھا، اس طرح گھر بھی تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لے گئے تھے۔ تو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال پورا، ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، 3 دن کی بات نہیں ہے، مہینوں کی بات نہیں ہے، اور اس میں کیا تھا، کچھ کھانے کے لیے اجازت نہیں تھی، پینے کے لیے چیزیں لے جانے کی کوئی باہر سے خرید کر نہیں لا سکتے تھے، ظلم کی انتہا کر دی۔ اور یہ قبیلہ بنو ہاشم، یہ کوئی لوگ باہر سے نہیں آئے ہوئے تھے، یہ سارا کا سارا وہی خاندان تھا۔ کچھ لوگ تو آپ کے سگے چچا بھی تھے، کوئی آپ کے قریبی رشتہ دار، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سارا کا سارا خاندان ان کا اپنا خاندان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان تھا، جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو اتنی تکلیفیں دی، ایک غموں کا تسلسل اور غموں کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے گئے، اور پھر اس کے بعد شیب ابی طالب کے اندر 3 سال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں گھاٹی سے نکلا تو میری حالت یہ تھی کہ کوئی گیلی چیز پر میرا پاؤں لگا، پتہ نہیں کیا چیز تھی، میں نے اس کو فوراً اٹھایا اور نگل گیا، یعنی کہ اتنی مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اگر ہمیں خشک ٹکڑا رات کو ہم تلاش کرتے اونٹ کے چمڑے کا، اگر وہ مل جاتا تو ہم اس کو ابال کر یا اس کا سفوف بنا کر کھا کر، بس یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی تھی بات۔ حتیٰ کہ درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر رہے۔ بچے دودھ، کیونکہ مائیں تو کھا پی نہیں سکتی تھی کچھ بھی، اور بچے بلکتے تھے، روتے تھے، اور جب کوئی باہر سے تاجروں کا قافلہ آتا تو ان سے کچھ خریدنے کے لیے اگر یہ شیب ابی طالب کے لوگ باہر آتے تو ابو لہب کہتا کہ ان سے آپ دگنے تگنے پیسے لو، اور جب بچے روتے تو یہ باہر کھڑے ہو کے ہنستے تھے، آپ سب کا مذاق اڑاتے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی، اور جو معاہدہ لکھ کر بیت اللہ کے اندر لٹکایا گیا تھا تو وہ اس کو دیمک چاٹ گئی۔ اس وقت بھی کچھ ایسے کفار تھے جن کے دل میں نرمی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ، آپ کے گھرانے کو، آپ کے ساتھیوں کو اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی۔ آج ہم صحابہ کرام پہ بات کرتے ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، شیب ابی طالب میں کون لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یہ دکھ اٹھانے والے کون لوگ تھے؟ اب وہ معاہدہ جو ہے اس کو دیمک چاٹ گئی۔ بالآخر پھر یہ معاہدہ ختم ہو گیا، اللہ کا نظام تھا۔ تو ان قریش کے نوجوانوں نے، ان لوگوں نے، بنو ہاشم کے لوگوں نے کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، تو آپ دیکھو معاہدہ تو لکھا ہوا جو بیت اللہ کے اندر لٹکایا گیا تھا، تو وہ اس کو تو دیمک چاٹ گئی، وہ تو معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو اب پھر اس پہ آپ شیب ابی طالب سے باہر آئے۔ یوں ہی شیب ابی طالب سے باہر آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ غم گساری کرنے والا چچا ابو طالب ٹھیک 28 دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ پھر چند روز ہی گزرے تھے، سب سے بڑا ظاہری طور پر سہارا تھے بہت ہی زیادہ، اور دوسرا 5 یا 6 دن گزرے، اپنا تن من دھن اپنی ہر چیز اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور فرما دی۔ وہ آپ کی غمگسار بیوی جس کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ہے، 5-6 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا سال فرمایا، غم کا سال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد طائف کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ اب طائف کا سفر، طائف کی جغرافیائی طور پر مکہ مکرمہ کے بعد ایک بہت بڑی حیثیت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنا مسکن اسی کو بنا لیا تھا، اور بلکہ طائف کو ملکہ کہا جاتا ہے، عرب کی ملکہ۔ اور جغرافیائی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی اس کا موسم بہت ہی عرب میں خوشگوار مشہور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کو جب دعوت دینی شروع کی تو انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ قبیلہ ثقیف جو تھا وہاں کا مشہور تھا، تو اس نے تو اخیر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو لگا دیا۔